अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हनीफ रब्बानी। मैं हूं आपका भाई कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी, सरपरस्त मदरसा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा लिल बनीन वल बनात, दाऊद गोट, बल्दिया टाउन, कराची से। आप हमें यूट्यूब के ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नए आने वाले बयान से आप मुस्तफ़ीद हों। और व्हाट्सएप के ज़रिए हमें ज्वाइन करना चाहें तो ऊपर स्क्रीन पर दिया गया हमारा नंबर आप ऐड कर सकते हैं और अपने सवालात भी आप हमें भेज सकते हैं। ख्वाब की ताबीर के हवाले से भी रब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीनी एतबार से हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की जाएगी आप अहबाब के साथ मुकम्मल मुआवनत की जाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन का काम करने और दीन की नशर व इशाअत के अंदर अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्द को हुक्म दिया कि जब तुम किसी औरत से निकाह करो तो चार चीज़ों को देख कर करो। बल्कि फरमाया कि औरत से निकाह किया जाता है चार चीज़ों को देख कर। पिछले मौजू में आप कुछ बातें सुन चुके हैं जो इसी हवाले से थीं कि अपने बग़ैर शादीशुदा अफराद की शादियां करो, वो औरत हो या मर्द हो, ग़ुलाम हो या लौंडी हो। अगर वो फ़कीर भी होंगे तो अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर देगा। और उसमें हमने चंद चीज़ों में से कुछ चीज़ें ये जिक्र भी की हैं कि हम अपनी बेटी के रिश्ते के लिए देखते हैं कि लड़का कमाने वाला हो, बसर रोज़गार हो, घर अच्छा हो, अच्छा कमाता हो और हमारी कौम बरादरी कबीले का हो, वगैरह वगैरह। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम कहीं पर भी रिश्ता करने के लिए तैयार होते हैं और उस वक़्त बच्ची की उम्र गुजर चुकी होती है। फिर कई किस्म के मामलात हमारे सामने आते हैं। आज की नशिस्त में हम जो बातें आपके सामने रखेंगे या जिन बातों को हम सब समझने की कोशिश करेंगे, पिछले मौजू के साथ इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है कि बेटे की शादी के मामले के अंदर भी हमारी तकरीबन वही सोच होती है। लड़की मालदार होनी चाहिए, जहेज़ में बहुत कुछ मिलना चाहिए, कौम बरादरी की होनी चाहिए, बच्ची बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को रख कर बच्चे की उम्र निकल जाती है। पहले तो बच्चे की शादी इसलिए नहीं करते कि अभी वो कमाता नहीं है, अभी तो वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ, अभी तो वो तालीम हासिल कर रहा है, अभी हमने उसका घर बनाना है। कई एक मामलात जो हमारे सामने आते हैं और फिर जब रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं तो कई तरह से हम जाकर रिश्ते ढूंढते हैं और वल्लाह व खुदा के ऐसे जाकर हम बच्चियों को देखते हैं जिस तरह मंडी में जाकर जानवरों को देखा जाता है। बच्ची को चल कर दिखाएंगे कि बेटा आप चल कर देखो, दिखाओ हमें, उसको चला कर देखेंगे। आप बोल कर दिखाओ, आप हंस कर दिखाओ, आप खाना हमें बना कर खिलाओ, वगैरह वगैरह। गोया कि हम रिश्ता देखने के लिए नहीं गए हुए, रिश्ता लेने के लिए नहीं गए हुए, बल्कि इसलिए गए हुए हैं कि एक अच्छा सा जानवर हम खरीद कर लाएं जो पला संभा हुआ हो और मोटा ताज़ा हो, खूबसूरत हो, कि हमने उसको ज़िबा करना है। अल्लाह के बंदे, वो बेटी है, किसी की भी है, बहन है, वो एक औरत है, उसके दिल पे क्या गुजरती है जब हमारे इस तरह की कमेंट्स उसके सामने के मुताल्लिक होते हैं। और फिर जाने वाले बजाते खुद, यानी अगर किसी के रिश्ते के लिए गए हुए हैं तो कुंवारी बच्चियां भी साथ गई हुई हैं जिन्होंने बजाते खुद कल रुखसत होना है। यानी माँ खुद भी गई हुई है, अपनी कुंवारी बच्चियों को भी साथ लेकर गई हुई है और भी कई रिश्तेदारों को लेकर गए हुए हैं। फिर उस लड़की को कोई बोलेगा जी ये चलती सही नहीं है, कोई कहेगा जी ये बोलती सही नहीं है, कोई कहेगा जी यह लड़खड़ाती है, खाना बनाने नहीं आता, इसको अदब और एहतराम नहीं है। जबकि उससे बदतर सूरत हाल हमारे अपने घर के अंदर होती है और शरीयत को हम यकमुश्त पसे पुश डाल देते हैं। शरीयत क्या कहती है कि औरत से निकाह किया जाता है चार चीजें देखकर।
عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزیں دیکھ کر. پہلی چیز لحسبھا، خاندان دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، کس خاندان سے ہے، کون سے قبیلے سے ہے، کون سی قوم سے ہے. ولجمالھا، یا پھر خاندان کے بعد دوسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ خوبصورت بھی ہے یا نہیں. اگر تو بچی خوبصورت ہے تو اس کے اندر پھر کئی ایک چیزیں ہم مزید نوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے تھا. دوسری چیز کیا ہے؟ لجمالھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے. تیسری چیز لمالھا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پالٹی تگڑی ہے کہ نہیں، مالدار ہے کہ نہیں، یعنی جہیز کتنا دے گی ہمیں اور کتنا اپنے بچی کو سپورٹ کریں گے. اور چوتھی چیز ہے لدینھا، کہ وہ دیندار ہے یا نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی 3 چیزوں کو پس پش ڈالتے ہوئے چوتھی چیز کی طرف رہنمائی کی. فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم دین والی خوبی کو پسند کرو. اگر وہ مالدار نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ اچھے خاندان اونچے قوم قبیلے سے نہیں ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ خوبصورت نہیں ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا فاظفر بذات الدین، اگر وہ دیندار ہے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا. تم دین کو ترجیح دو. جب تم دین کو ترجیح دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیابی دے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابی دے گا. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا ساری کی ساری متاع ہے، فائدے کا سامان ہے. بہترین فائدے والی چیز اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے. جس بندے کو نیک بیوی مل گئی اس کو دنیا کی ساری دولت مل گئی. اس لیے کہ نیک بیوی ہے، دیندار ہے، تو لامحالہ وہ جہاں اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنے والی ہے، یہاں آ کر وہ سب کا خیال رکھے گی اور اچھے طریقے سے اپنے زیر سایہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے گی. اس کے مقابلے میں اگر وہ دیندار نہیں ہے، خوبصورت بھی ہے، مال و دولت والی بھی ہے، اونچے خاندان والی بھی ہے، تو پھر وہ یہاں آ کر اپنے خاندان کا دھونس جمائے گی، یا پھر اپنے مال و دولت کا دھونس جمائے گی، یا اپنی خوبصورتی سے آپ کو دل فریب کر دے گی اور معاملات کے اندر بہت سارے بگاڑ پیدا ہوں گے. دیندار ہوگی تو وہ ان سب چیزوں کو پس پش ڈال کر تعلیم و تربیت کے ذریعے وہ گھر کو چلائے گی. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو. یہ نہیں فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے ان ساری چیزوں میں تم مالدار کو چن لو، یا ان ساری چیزوں میں تم اونچے خاندان کو چن لو، یا ان ساری چیزوں میں سے تم اس کا جو ہے اس کی خوبصورتی چن لو. نہیں، فرمایا دین کو ترجیح دو. یہاں یہ بات بھی قابل غور رہے کہ جب کبھی ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے دین اور اخلاق کو چھوڑ دینا یہ برائی ہے انسان کے لیے. بچی تعلیم یافتہ نہیں ہے جی، کوئی حرج نہیں ہے، اس نے نہیں پڑھا ہوا قرآن تو کوئی حرج نہیں ہے. اسکول کتنا پڑھی ہوئی ہے جی، اس نے میٹرک کیا ہوا ہے، ایف اے، بی اے، ایم اے وغیرہ وغیرہ. دینی تعلیم کتنی ہے؟ نہیں جی، بس وہ ہلکا پھلکا سادہ قرآن کریم پڑھی ہوئی ہے. تو مجھے بتائیں وہ آ کر کیا تعلیم و تربیت کرے گی گھر کے اندر، جس کو دین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، جس کو اخلاق کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، جس کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. اس لیے تو بیٹی کے نکاح کے اندر بھی کیا فرمایا تھا شریعت نے کہ جس لڑکے کے ساتھ اس بچی کا نکاح کر رہے ہو اس کے دین اور اخلاق سے تم لوگ مطمئن ہو کہ وہ لڑکا بھی دیندار ہو، اخلاق والا ہو. وہ اس بیٹی کو اپنی بہو سمجھے گا، اپنی بیوی سمجھے گا، اور اس کے خاندان والے اس کو اپنی بہو سمجھیں گے، عزت اور احترام دیں گے، اس کی بھی اور اس کے والدین کی بھی عزت کریں گے. ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا. وہاں پر بھی کیا چیز سامنے رکھی؟ دین اور اخلاق. یعنی لڑکی کا نکاح کرنا ہے تو لڑکے کے اندر کون سی کوالٹیاں ہونی چاہیے؟ 2 کوالٹی، اخلاق بہتر ہو، دین بہتر ہو. دین سے بھی مطمئن ہو، اخلاق سے بھی مطمئن ہو تو اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو. ہم وہاں پر بھی ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے. وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم لڑکے کی کتنی ہے، کماتا کتنا ہے، خاندان کیسا ہے، بزنس کیسا ہے، فلاں فلاں. رزلٹ کیا آتا ہے؟ بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
وہ اپنے کاروبار کی دھونس جماتا ہے، وہ اپنے خاندان کی دھونس جماتی ہے، وہ اپنی خوبصورتی پہ اس کو نچواتی ہے، وہ اپنے جو ہے نا طور طریقے پہ اس کو چلانا چاہتا ہے۔ جب دونوں دیندار ہوں گے، لڑکا بھی کیا ہو؟ دیندار، لڑکی بھی کیا ہو؟ دیندار، یہ گھرانہ ایسا چلے گا کہ اس کی مثال دنیا دیا کرے گی۔ باقی گھر کے اندر اونچ نیچ بعض چیزوں پر ہو جاتی ہے، نوک جھونک ہو جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی ازواج مطہرات کے درمیان بھی بات چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بعض دفعہ کوئی اس طرح کی باتیں ہو جاتی تھی۔ حضور بعض دفعہ ناراض ہو جاتے، پھر راضی ہو جاتے، بیویاں ناراض ہو جاتی پھر وہ راضی ہو جاتی۔ یہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے، وہ دیندار ہوں یا دنیا دار ہوں۔ لیکن کم از کم دیندار ہوں گے تو گھروں کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، گھروں کے اندر پریشانیاں پیدا نہیں ہوں گی، گھروں کے اندر اختلاف پیدا نہیں ہوگا، لوگوں کے اندر ایک بہتری کا ماحول پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر ایک بہتر معاشرہ تشکیل پائے گا، پیدا ہونے والی اولاد بہتری کی طرف آئے گی۔ تو شریعت کے ان احکامات کو سامنے رکھیں جو شریعت نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں۔ واللہ بخدا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ شریعت نے ہمارے ساتھ کتنی نرمی رکھی اور ہمیں کس قدر وہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کے فائدے کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں، اور جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس میں سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں تو آگے لڑکا جو ڈھونڈیں وہ دیندار بھی ہو اور با اخلاق بھی ہو۔ دیندار ہوگا تو چہرے پہ سنت رسول ہوگی، اور اس کے اوپر جو نا اسلامی اقدام اور اسلامی جو ہے روایت، اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر نظر آئیں گے۔ نماز کا پابند ہوگا، روزہ رکھنے والا، پردے کا خیال کرنے والا، ادب و احترام کرنے والا، عزت اور احترام دینے والا، اس طرح کا ہوگا۔ اس کے دین اور اخلاق سے مطمئن ہے، اپنی بیٹی بہن یا جو بھی محرم کے لیے رشتہ آیا ہے اس کے ساتھ رشتہ کر دے۔ اور بیٹے کا رشتہ کرتے وقت بھی خاندان یا ان چیزوں کو نظر رکھیں، لیکن صرف ان چیزوں پر فوکس نہ کریں کہ صرف یہی چیزیں ہوں۔ خاندان اگر اچھا نہ ملے، یعنی بڑے اونچے مقام کا خاندان نہ ملے، مالدار خاندان نہ ملے، لڑکی خوبصورت نہ ہو، لیکن اگر وہ دیندار ہے، غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، وہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں بیان کر چکا ہوں کہ پوری دنیا ایک فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ جو بہترین چیز ہے جس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے، کہ وہ نیک عورت گھر کے اندر آ کر گھر کا ماحول ایسے بنا دے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مختصر سی گفتگو کے اندر جو کچھ حق سچ بیان ہوا اسے سوچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ ہمیں اپنے معاملات کے اندر دیکھ بھال کرنے اور اس کی طرف توجہ کرنے اور اپنے بچوں اور بچیوں کے مستقبل کے بارے میں بہتر سے بہتر سوچنے اور بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔